السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سلسلہ وار سخاوت پر حضرت عائشہ کی سخاوت کا قصہ، پارٹ نمبر 8۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا قصہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 2 تھیلیوں میں بھر کر 80,000 درہم روانہ فرمائے۔ 80,000 درہم چاندی کے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن روزے سے تھی، مگر صبح سے ایک تھالے میں درہم رکھ کر فقراء اور محتاجین کو تقسیم کرنے تشریف فرما ہوئی، اور مدینہ میں کہلوہ بھیجا کہ بھی جسے ضرورت ہو آ جاؤ۔ عورتیں جو ہے وہ آتی گئی، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بھی آتے گئے، کسی کو 1 درہم دیا، کسی کو 2 درہم دیا، کسی کو 3 درہم دیا، کسی کو 5 درہم دیا، اور یہ کہا کہ لو لیتے جاؤ۔ شام تک ساری رقم تقسیم فرما دی۔ یہ سمجھ لیجئے 80,000 درہم کا مطلب ہے ہندوستان کے 80 کروڑ روپئے اس دور کے اعتبار سے، یعنی اس دور کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ بس جو آئے اور صبح پہنچے اور جو ہے ٹھیلا لے کے بیٹھ گیا کہ بھئی یہ لو بھائی، جس لے جاؤ، تو کسی کو 1 لاکھ دیا، کسی کو 2 لاکھ دیا، کسی کو 3 لاکھ دیا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا میں آپ کو۔ شام تک ساری رقم تقسیم فرما دی، 1 درہم بھی باقی نہیں رہا۔ شام کو خادمہ افطار کے لیے حسب معمول روٹی اور تیل لائی اور عرض کیا، اماں جان یہ افطاری کر لیجئے، اور فرمایا اماں جان اگر آپ اس مال میں سے 1 درہم بچا کر رکھ لیتی تو میں اس کا گوشت منگا لیتی، تو آج اسی سے افطار کر لیا جاتا، تھوڑا گوشت آپ کے پیٹ میں چلا جاتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اوہو، اب بیٹیا اگر تم مجھے پہلے یاد دلا دیتی تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ ابھی افطاری کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ اگر یاد دلا دیتی میں 80,000 درہم میں سے 1 درہم اپنے لیے نکال لیتی۔ یہ سخاوت کا زمانہ تھا۔ خالی جمع کرنے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، آدمی دیتا رہے۔ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش قلالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کر، اور آسمان والے سے کمی کا تو ڈر مت کر۔ زمین پر رہ کر آسمان والے کو دیکھیے، یہ ذہن میں رکھنا کہ زمین پہ رہو اور دیکھو آسمان والے کی طرف، اور آدمی دیتا رہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ ذرا دینے کے اندر دیکھے کہ سامنے والا آدمی جہاں میں دے رہا ہوں وہ اس کا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ذرا دیکھنا پڑے گا۔ ورنہ آج کل تو جو ہے ماشاءاللہ مانگنے والے بہت ہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بلکہ آج کل تو مانگتے ہوئے آدمی اپنا قرآن کی آیتوں سے ثبوت دے لیتا ہے۔ فقیر چلا گیا سیٹھ صاحب کے دروازے پر، سیٹھ صاحب کچھ دے دیجئے، تو سیٹھ صاحب جو ہے فوراً کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے کیوں آئے، چلے جائیے یہاں سے، بعد میں آنا۔ جھڑک دیا سیٹھ صاحب نے تو فقیر خود جواب دیتا ہے، سیٹھ صاحب قرآن کی آیت نہیں پڑھی آپ نے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکو مت، آپ مجھے جھڑک رہے ہو۔ تو سیٹھ صاحب جواب دیتے ہیں، تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ قرآن یہ بھی پڑھ رہا ہے، اور دونوں اپنے مطلب کی پڑھ رہے ہیں۔ اس دور میں ہم لوگ آ گئے ہیں کہ قرآن یہ بھی پڑھ رہا لیکن اپنے مطلب کی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ڈھونڈیے،
غریب کو مالدار کے دروازے پر نہیں بھیجا اور مالدار کو غریب کے دروازے پر بھیجا. اسی لیے کہتے ہیں بہت اچھا ہے وہ مالدار جو غریب کے دروازے پر چلا جائے، اور بہت برا ہے وہ غریب جو کسی مالدار کے دروازے پر چلا جائے. نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، یہ عربی کا مقولہ ہے. بہت اچھا ہے وہ امیر جو فقیر کے دروازے پر چلا جائے اور کہے کہ بھئی یہ لے لو، اور بہت برا ہے وہ فقیر جو مالدار کے دروازے پر آ جائے. اس لیے اپنے آپ کو جو ہے فقیر چھپاتا رہے اور مالدار اسے ڈھونڈتا رہے، یہ ہے ہمارے اسلام کی ترتیب. ہاں، اور اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے آپ کے پاس. گھر جو ہے یہ آپ کا اور ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. مال یہ آپ کا ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس میں جو دین کے کام کرنے والے علماء ہیں، جو فقہا ہیں، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، آدمی جائے چندہ دو ضرور دو، لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جو مدرسے والا چندے لینے کے لیے آتا ہے ذرا جا کر تحقیق بھی کر لینا کہ مدرسہ ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مدرسہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور لاکھوں کا چندہ لے کے چلا جاتا ہے. ایسے قصے بھی ہوئے ہیں. اس لیے دینا بھی اور سوچ سمجھ کے دینا، تحقیق کر کے دینا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھیں اتنا پڑھا، دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی. مجھے یقین ہے چونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، اور میرے ماں باپ کے لیے دعا بھی ہو گئی. آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ کو بھی یہ ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.